बाइबल्स खोलकर इस हवाला को पढ़ सकते हैं या आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। आप इस हवाला को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला करंथियों उसका पहला बाब। हमने सलीब को ध्यान में रखना है। ये मसीहियत का वाज़िया निशान है। ये पिछले 2000 साल से हमारा वाज़िया निशान है। जब हम पुराने आहद में देखते हैं वहाँ पर हमें खून का जिक्र मिलता है। हम खून के बिना कुछ भी नहीं है। जब मूसा बनी इस्राएल कौम को लेकर निकलता है और हम जानते हैं साल ब साल बकरों, बछड़ों और मेंढों की कुर्बानियां होती बनी नो इंसान के गुनाहों के लिए। इसका मतलब है वो खून सिर्फ गुनाहों को ढांपता था। पुराने आहद में हम खून का तस्करा देखते हैं। पुराने आहद में हम खून को देखते हैं, बैलों और बछड़ों का खून देखते हैं, और ये तमाम तर कुर्बानियां आखिरी कुर्बानी को जाहिर करती हैं। और आखिरी कुर्बानी यीशु मसीह की है। जब यीशु इस जहां में पैदा हुआ, गोया खुदा मुजस्सम हुआ, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया। यीशु सिर्फ नबी नहीं है, यीशु सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, यीशु खुदा है। वो 100% खुदा और 100% इंसान है। और तकरीबन 30 साल वो इस जहां में जिस्म में रहा, बहुत सारे मौजात किए। हमें खुदा की फेवर में आगे बढ़ना है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, जब उसने बपतिस्मा लिया, खबरदार रहे गुनाह की मजदूरी मौत है। तमाम तर अंबिया इकराम इसके बारे में बात करते रहे। एक ही कुर्बानी है, वो मसीह है, यानी मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसने सिर्फ गुनाहों को ढांपा नहीं है, उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर खत्म कर दिया है। क्यों? मसीह की कुर्बानी पर ईमान इंतहाई लाजिम है। बाइबल में लिखा है, एक ही आदमी के गुनाह के बायस शैतान बनी नो इंसान में फैल गया। हाँ, आदम के गुनाह के बायस। क्या आप जानते हैं आपकी पहली पैदाइश आदम में है और आपकी दूसरी पैदाइश यीशु मसीह में होती है, यानी मसीह में पैदा होना। और कई एक बार हम आदम के बारे में बात करते रहते हैं। ये अच्छा है, हमें जानना है आदम ने कौन सा गुनाह किया। हमें इस बात को समझना है, एक ही आदमी के गुनाह के बायस गुनाह इस जहां में आया और फिर मौत तमाम तर आदमियों में फैल गई। कोई भी उसमें से निकल नहीं पाया। कई एक बार लोग ये समझते हैं हमें निजात दहिंदा की जरूरत नहीं है। आप तमाम तर लोगों को जो इस जहां में है निजात दहिंदा की जरूरत है। कई एक बार लोग कहते हैं मैं फलां मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे निजात दहिंदा की जरूरत नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस मजहब से हैं। शैतान को इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस मजहब से हैं। शैतान को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं। कोई भी अच्छा काम आपको बचा नहीं सकता। हाँ, अच्छी बात है आप करें, आप किसी भी मजहब के अंदर हैं, आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते। इसलिए यीशु जब सलीब पर गया, बाप को कोई और रास्ता नहीं, एक ही रास्ता मिला और वो अपने बेटे की कुर्बानी है। उसे कुर्बान होना लाजिम था ताकि गुनाह की कीमत अदा की जाए। पुराने आहद में हम देखते हैं जब आदम ने गुनाह किया, बैलों और बछड़ों को कुर्बान किया गया। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। खुदा जब उनके गुनाहों को देखता है, हम जितने मौजाद जो खुदा ने किए उनको देखते हैं, खुदा ने जबरदस्त तौर से किए हैं, लेकिन कुर्बानी जरूरी रही है। अगर शिफा पाना चाहते हैं, लाजिम है हम खुदा पर भरोसा रखें। बाइबल में लिखा है जब खुदा ने इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र में से निकाला, वो सोने और चांदी लेकर निकले। तकरीबन 30 लाख के करीब लोग थे, कोई भी उनमें से बीमार ना था। पुराने आहद के अंदर कोई भी बीमार ना था, लेकिन नया आहद पुराने आहद से बहुत बेहतर है। बाइबल में लिखा है वो बेहतर वादों की तकमील है। यीशु इस नए आहद का दरमियानी है। जब यीशु ने मौजाद किए हैं, हाँ, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया दरियाए यरदन पर, उसके बाद आप मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में देखते हैं यीशु ने बताया जब आप पुराने आहद में थे, अब आपके साथ एक नया आहद बांधा गया है और पुराना आहद खून के साथ बांधा गया है। यीशु में नया आहद भी खून के साथ बांधा गया है। अब्राहम की नस्ल से जो वादा बांधा गया है वो खून के वसीला से है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में हम देखते हैं
یسوع نے تعلیمات دی ہے. یسوع نے بتایا ابراہم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ خون کے ساتھ ہے. ہمیں اس نئے عہد پر بھروسہ رکھنا ہے. خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی قدرت کس طرح سے کام کرتی ہے، ہم نے دیکھنا ہے. یسوع 3.5 سال اس زمین پر خدمت کرتا رہا. وہ صلیب تک گیا ہے. یسوع اس لیے آیا کہ وہ مرے. یسوع کا منصوبہ اس جہاں میں آنے کا یہی تھا کہ وہ صلیب تک جائے تاکہ ابلیسی منصوبوں کو، اس کے کاموں کو مٹھائے، موت کی موت کرے. شیطان نے اس جہاں کو جکڑا ہوا تھا. بائبل میں لکھا ہے وہ اس جہاں کا خدا رہا ہے. اور جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں، جب ہم صلیب پر جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں نجات کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتی ہے. کئی ایک بار ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کس مذہب سے ہیں، وہ کس طرح سے اصول اپنائے ہوئے ہیں. آپ کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسٹر تصاویر میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ انڈے دکھاتے ہیں، حالانکہ اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یسوع ہمارا بنیادی مقصد ہے، نجات پانے کا مقصد. جب یسوع شاگردوں سے بات کرتا رہا، اس نے بتایا کہ میں مروں گا، دفن ہو جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. وہ یسوع کے اس بیان کو سمجھ نہ سکے. آج ہم اس کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جب اس زبردست وراثت کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، یسوع نے جو کچھ صلیب پر کیا ہے، پالوس رسول کہتا ہے صلیب کا پیغام یہ ہے، ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے. وہ جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں، جو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے لیے بے وقوفی ہے. کئی ایک بار لوگ کہتے ہیں صلیبی پیغام میرے لیے میں نے نہیں رکھتا. میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت تھا جب میں سمجھتا میرے لیے ضروری نہیں ہے، اور جب میں دیکھتا مسیحی لوگ صلیب کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہیں، میں حیران ہو جاتا. مجھے یاد ہے ایک بار کسی شخص نے مجھ سے کلام خدا کو بانٹنا چاہا، اور فرینک میرے ساتھ تھا. ہم اس پر ٹھٹھا مارنے لگے. میں مسکرانے لگا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس چرچ میں آنے کی ضرورت ہے. میں مسکرانے لگا. جب آپ تاریکی کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو کلام خدا کی سمجھ نہیں آتی. آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کے دماغ کو روشن کرے. جب یسوع بات کرتا ہے، جب روح القدس آپ کے دل سے کلام کرتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. پالوس کہتا ہے صلیبی پیغام. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیغام کی بات کی جا رہی ہے. جب ہم صلیب کی بات کر رہے ہیں، پالوس کے بنیادی لفظ یہ ہے پیغام. صرف صلیب نہیں، وہ صلیب نہیں جو آپ نے گلے میں لٹکائی ہے یا آپ نے چرچ کے باہر لٹکائی ہے. صلیبی پیغام، صلیب کا مکاشفہ. صلیبی مکاشفہ ہمارے لیے قوت کا کام کرتا ہے. ہاں، وہ 2000 سال پہلے جب ہمارے لیے صلیب پر چڑھا، یسوع صلیب پر چڑھا، مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہم دیکھتے ہیں یسوع قبر میں سے جی اٹھا ہے، لکھا ہے وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ٹھہرا ہے. وہ صرف جسمانی طور پر نہیں جی اٹھا، بائبل میں لکھا ہے وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ہے. صلیبی پیغام یہ ہے. شیطان ڈرتا ہے صلیبی پیغام سے. یسوع مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ابلیس اس سے گھبراتا ہے. شیطان ہار چکا ہے. صلیبی پیغام کی وجہ سے ابلیس کی شکست ہے. جو کچھ بھی اس جہاں میں آپ دیکھتے ہیں ایک آدم کے گناہ کے باعث ہے. یعنی آدم کے گناہ کے باعث لوگ ڈپریشن کے اندر ہیں، انزائٹی کے اندر ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں. یہ سب کچھ آدم کے گناہ کا نتیجہ ہے. جو بھی چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں وہ تمام تر لعنتیں باغ عدن سے ہمارا پیچھا کر رہی ہیں. بائبل میں لکھا ہے صلیب پر شیطان کو شکست ہوئی ہے، گناہ کو شکست ہوئی ہے، بیماریوں کو شکست ہوئی ہے، ہر ایک بری چیز کو شکست ہو چکی ہے. وہ چیزیں جو آپ کو گمراہ کرتی، ہلاک کرتی تھی، ان کی شکست ہو چکی ہے. وہ صلیب پر شکست پا چکی ہیں. یسوع فتح کا منبع ہے. پالوس یہاں پر بات کرتا ہے اس پیغام کے بارے میں.
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पालूस यहां पर कहता है, रोमियो पहले बाब में भी कहता है, वो कहता है मैं इंजील से शर्माता नहीं, मैं मसीह की सलीब से शर्माता नहीं। और यहां पर लिखा है मैं मसीह की इंजील से शर्माता नहीं। इंजील सलीबी पैगाम को उजागर करती है। मैं इंजील से शर्माता नहीं हूं, मैं मसीह की इंजील से नहीं शर्माता। मसीह का पैगाम, मसीह का पैगाम, हाँ, मसीह का पैगाम हमारे लिए निजात का काम करता है। हाँ, हम निजात पा सकते हैं जो कोई भी ईमान रखता है। कई बार लोग ये कहते हैं मैं ईमान नहीं रखता। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहे मैं ईमान रखता हूं। बाइबल में लिखा है आपको ईमान रखना है। 2000 साल पहले अगर आपको लेक में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्सा में हैं, आपको निजात की जरूरत है, क्योंकि ये काफी नहीं है कि यीशु ने कीमत अदा कर दी है। जब तक आप उसके काम को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया, हमें इस पैगाम को लेकर दुनिया तक जाना है। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा है, बाइबल में लिखा है जाओ पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करो। जहां कहीं जाओ इंजील की मुनादी करो। जो भी ईमान लाए वो बचाया जाएगा, जो बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा। बपतिस्मा लेना मसीह में शनाख्त का आगाज है। इसलिए आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जब आप यीशु पर ईमान और भरोसा रखते हैं। मैं यूरोप में था, लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लोग यीशु को जानना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं वो मसीह में जिंदगी गुजारें, वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। ये लाजिम है आप बपतिस्मा लें। यीशु ने बपतिस्मा लिया। यीशु ने कहा जो बपतिस्मा पाएगा वो निजात पाएगा। निजात बपतिस्मा से ताल्लुक रखती है। जितनी बीमारियां हैं, जितनी मुश्किलात हैं, वो एक ही काम से जाती रहेंगी, और वो मसीह पर ईमान है, उस पर बपतिस्मा, यानी ये मसीह पर ईमान रखने से है, उसमें बपतिस्मा लेने से है। और जब आप ऐसा करते हैं, फतह जो यीशु ने आपको दी आपकी जिंदगी में आती है। यीशु ने अपने लिए सलीब पर जान नहीं दी, हमारे लिए जान दी है। खुदा मसीह की सलीब के वसीला से हमारी जिंदगी में काम करता है। यीशु को और कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु ने जो कुछ किया हमारे लिए किया है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया है, खुदा ने तमाम तरह की नजासत गुनाह यीशु पर ला दिए। हम नई जिंदगी चाहते हैं, हम चाहते हैं हम नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाएं, गुनाह से पाक जिंदगी जिए। कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं? खुदा ये चाहता है आप यीशु पर भरोसा रखें। कोई नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, एक ही नोटिफिकेशन है और वो बाइबल है। आपको बाइबल पर भरोसा रखना है। बाइबल ये कहती है आपको बुराई से निकलना और जिंदगी की जानिब आना है। खुदा आपकी जिंदगी को मुतासिर करना चाहता है। खुदा चाहता है गुनाह आलूदा जिंदगी से बाज आए। आप मसीह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया, बहुत सारे मसीही उसको जान नहीं पाते। वो पैगाम सुनते हैं लेकिन सलीबी मुकाशफा को जान नहीं पाते। यीशु सलीब पर मरा है, ठीक है, ठीक है, यीशु सलीब पर मरा है, ठीक है, ये दुख बड़ी कहानी है। ओ, यीशु सलीब पर गया और मुर्दों में से जी उठा, हाँ ये ठीक है, लेकिन उसकी समझ बूझ नहीं है जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ा है। हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। उसने तमाम तरह की नजासत को अपने ऊपर ले लिया और यीशु सलीब पर चला गया। और आप सलीब पर ना लटकाए जाएं, इसलिए वो सलीब पर गया। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है, क्या आप जानते हैं जब यीशु सलीब पर था उसने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु सलीब पर गया है, लेकिन यीशु ने किया क्या है? बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए गुनाह बन गया। बाइबल में लिखा है वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चला गया। तमाम तरह की निजासत को लेकर सलीब पर चला गया। लिखा है उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी जगह पर सलीब पर लटक गया। यीशु हमारे लिए सलीब पर लटकाया गया है। यीशु खुदा से जुदा कर दिया गया। क्यों? हमारे गुनाहों के बायस। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में काम करता है।
اگر یسوع نہ مرتا تو ہم مرتے، ہم لٹکائے جاتے۔ اس لیے اس نے کہا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے چھوڑے جانا تھا لیکن وہ ہماری جگہ پر چھوڑا گیا۔ لکھا ہے اس نے محبت ظاہر کی ہے صلیب پر، وہ ہمارے لیے مرا ہے۔ یسوع نے کہا، کوئی بھی میری زندگی مجھ سے نہیں لے سکتا، مجھے جان دینے اور جان لینے کا اختیار ہے۔ کوئی بھی یسوع کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع نے کہا، مجھے جان دینے اور جان لینے کا اختیار ہے۔ وہ وفادار رہا، جس مقصد کو لے کر آیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وفادار رہا۔ وہ جانتا تھا ایک ہی طرح سے صلیب پر کفارہ کے طور پر جان دے کر بنے ہوئے انسان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یسوع تمام طرح کے اس درد بھرے سفر میں سے گزر گیا۔ کئی ایک بار ہم سوچتے ہیں میں نے کچھ کھو دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے، آپ مسیح میں کچھ بھی کھو نہیں سکتے۔ صلیبی پیغام کو سمجھنا شروع کریں۔ یسوع نے تمام طرح کی نجاست کو ختم کر دیا ہے۔ ہمیں ایک ہی کاؤنسلر کی ضرورت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس نے صلیب پر ہمیں مکمل فتح دلا دی ہے۔ ہمیں اس فتح کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہمیں کسی اور کاؤنسلر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو خود نہیں بچایا گیا اور وہ ہمیں بچنے کی تعلیم دے تاکہ آپ کی زندگی کے بارے میں کلام کرے۔ یہ حیران کن ہے، بہت سے مسیحی ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، جو خود نہیں بچائے گے وہ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور پھر پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ کیوں ہم ایسے لوگوں پر اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ 2000 سال پہلے یسوع نے سب کچھ کر دیا۔ آئیں دوبارہ ہم آیت کی طرف جاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اب سمجھتے ہیں؟ میں نے آج سے کئی سال پہلے بائبل اسکول میں سیکھا مسیحی کیسا ہونا چاہیے۔ وہ مسیحی نہیں ہو سکتا جو توبہ نہیں کرتا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ حقیقی طور پر نہیں چلتے، آپ حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ آپ اپنے دل کو خدا میں مطمئن کریں۔ بہت سے مسیحی ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی زنجیروں میں ہیں۔ اس کلام کو سنیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کتنے عرصہ سے مسیحی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا میں نہیں رکھیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ بہت سے مسیحی ہار چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دل میں اس طرح کی نجاست ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ مسیحی یسوع کو جان سکتے ہیں۔ ہمیں صلیبی مکاشفہ کو جاننا ہے۔ یسوع جی اٹھا ہے، وہ کیوں جی اٹھا ہے؟ آپ کو اس کو سمجھنا ہے۔ خدا خدا ہے، ہم کون ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ خدا سے بھاگتے مت رہیں۔ کیا آپ برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا سے دور رہ کر نہیں، بالکل نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیں خدا کی قربت میں آنا ہے۔ آپ کو اسے جاننا ہے۔ خدا تو کون ہے؟ مسیح تو کون ہے؟ اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں یسوع تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور یہاں پولس بتاتا ہے آپ کو یہی کچھ سیکھنا ہے۔ آپ کو خداوند کے قریب آنا ہے۔ جب آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں، آپ نے اس کے پاس آنا ہے، گھٹنوں کے بل ہو جانا ہے اور اس سے کہنا ہے، اے یسوع تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں کسی اور چرچ کی بات نہیں کر رہا۔ ہمیں خدا کی قربت میں آنا ہے۔ 2 وجوہات ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یسوع پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، ایمان صلیب کا پیغام ہے۔ کیا میں لوگوں کی مدد کر پا رہا ہوں؟ اگر کر پا رہا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، کنگ جیم ورژن میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میں آج صبح صلیب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ صلیب کس قدر ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جب آپ اس صلیبی پیغام کو زندگی میں لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے دلوں کو کھولتے ہیں، جب آپ اپنے گناہوں سے پھرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب فرینک اور میں خداوند میں آئے، یہ حیران کن تھا۔ ہم نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی۔ ہم نے خدا کو سیکھنے کی کوشش کی، اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں تبدیل کر دیا، تمام طرح کی دوسری چیزوں کو چھوڑا اور پھر خدا میں آگے بڑھے۔ اور ہم صلیب کے پاس یسوع کی حکمت کو لے کر آتے ہیں۔ آپ ایسے ہی صلیب کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہم خدا کی خوشی اور اطمینان کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں
لیکن ہمیں صلیب کے پاس آنا ہے۔ ہم اعمال کی کتاب میں 10 اہم موضوعات پر کلام خدا کو سنتے ہیں جو پالوس نے سنائے ہیں۔ ہر ایک میسج کا ایک ہی عنوان ہے، یسوع کیسے مرا۔ اگرچہ پطرس بھی کلام خدا کو بانٹتا رہا، پطرس نے بھی کہا کہ وہ ہمارے لیے مارا گیا، یسوع ہمارے لیے دفن کیا گیا اور ہمارے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ صلیبی پیغام ہے، یہی پیغام ضروری ہے۔ جب آپ چرچ میں جا کر صلیب کو دیکھتے ہیں، بہت سارے مسیحیوں کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، وہ صرف چرچ میں لگی صلیب کو دیکھتے ہیں، وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، کسی کی بھی زندگی صرف صلیب کو لٹکے ہوئے دیکھ کر نہیں تبدیل ہوتی۔ مجھے یاد ہے میں نے 12 برس تک چرچ میں قدم نہیں رکھا، میں چھوڑ چکا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ خدا ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے یاد ہے تب میں 20 برس کا تھا۔ اس مرتبہ خدا کے کلام نے مجھے چھوا ہے۔ جب تک آپ خدا کو زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، وہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا۔ جب آپ صلیبی پیغام کو سنتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب آپ مسیح کی محبت کو زندگی میں لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس حکمت ہے، ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ صرف آپ کا اچھا ہونا آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کر نہیں جاتا، آپ کے اچھے کام آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے کر جاتے۔ آپ عمر کے جس بھی حصہ میں ہیں، مجھے یاد ہے میرا بھائی مجھے اس ٹاؤن سے باہر لے گیا، ایک شخص کے گھر میں ہم بیٹھے تھے، اس نے اس کلام کو ہمارے ساتھ بانٹا۔ اس نے کہا لارنس، یہ سادہ سا کلام ہے، 2000 سال پہلے یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مرا، لیکن ہمیں روح القدس کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ صرف آپ نے سننا نہیں بلکہ اس کو دل میں رکھنا ہے۔ میں نے اس بات کو جان لیا، 2000 سال پہلے یسوع جو کچھ کر چکا وہ میرے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے صرف وہی نجات پا جائے، آپ نے بھی نجات پانی ہے۔ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ ایسا سوچتے ہیں، آپ کو لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ جو کچھ یسوع نے کیا ہے اس سے زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ آپ کا فیملی ممبر یا آپ کا کوئی دوست آپ کو بچا نہیں سکتا۔ نجات ضروری ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ایک حقیقت ہے، فردوس حقیقت ہے، دوزخ بھی حقیقت ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ ہاں، ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے لیکن پہلے کچھ اور کر لیں۔ لیکن یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، اور شاید ایک روز آپ ناشتہ کرتے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں اور پھر آپ کہیں میں کس جگہ پر ہوں۔ مجھے یاد ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نہیں جانتے کب اس جہان سے کوچ کریں گے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ کر لوں گا، میں بعد میں کر لوں گا۔ کہ ایک بار یہ سوچتے ہیں میں نوجوان ہوں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نوجوانی کے ایام میں جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے 2025 میں بھی بہت سارے لوگوں نے یسوع کو چھوڑا اور اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں 2 لوگ اس جہاں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔ صلیبی پیغام ہم سبوں کے لیے اہم ہے۔ وہ خون جو ہمارے لیے بہایا گیا ہے، جو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، ہم فتح پا چکے ہیں، ہمارے پاس فتح ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اس جہاں میں آج جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اے باپ تیرا شکر ہو، ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، ہم تیری معموری پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو جلال سے بھرا ہوا باپ ہے، تیرا شکر ہو تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم تجھ سے بھاگنا نہیں چاہتے۔ اے باپ اگرچہ ہم مصیبت کے اندر ہیں، یسوع کے نام میں تو ہمیں معاف کر، تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہمیں معاف کر۔ آپ کہیں مجھے معاف کر۔ اے باپ ہمیں معاف کر، یسوع کا خون ہماری زندگیوں میں آئے۔ اے باپ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تمام طرح کے بوجھ جوؤں کو یسوع کے نام سے اتارتے ہیں۔ اے باپ چاہتے ہیں تو ہمیں سنبھال، ہمیں لے۔ اے باپ میں دعا کرتا ہوں روح القدس کی آگ ہماری زندگی میں کام کرے، ہم روح میں معمور ہو کر بڑھتے جائیں۔ اے باپ یہ خاندانی طور پر بحال کیے جائیں، یہ تیرے ساتھ بھی بحال کیے جائیں، چلتے رہیں۔
مضبوط ہوں۔ جب ہم بائبل کو کھولتے ہیں، اے باپ ہم تیرے کلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اے باپ میں ایک یا دو حوالہ نہیں، آج جب ہم خاندانی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے وقت کو تیرے ساتھ گزاریں، وقت کو غنیمت جانیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ تو ہماری زندگیوں میں کرتا ہے اس کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تمہاری زندگی میں اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تو ہماری زندگی میں مہیا کرنے کا کام کرتا ہے، ہم مچور مسیحی بن جائیں، تو ہمارے دلوں سے کلام کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو ڈالتا ہے۔ جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔